السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم کی اردو، اس کا سبق نمبر 12 عنوان ترتیب ہے زندگی کی، صفحہ نمبر 67 کی آج ہم کریں گے پڑھائی۔ اب کی بار امی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور جاذب کی بات کا جواب دیا۔ مونسا نے حیرانی سے پوچھا، امی جان وہ کیسے؟ امی جان آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھے، وہ بھی ایک گول کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ شہد کی مکھیاں اپنے مقررہ راستوں پر پھولوں کا رس چوسنے جاتی اور واپس آتی ہیں۔ چونٹیاں جب اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں تو بڑے سلیقے سے قطاریں بنا کر چلتی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے، دن کا رات اور رات کا دن میں بدلنا، موسموں کا اپنے وقت پر آنا جانا، ہواؤں کی گردش اور سمندروں میں اٹھنے والے مد و جزر۔ مد و جزر کا مطلب ہوتا ہے چاند کی کشش سے سمندر کے پانی کا اتار چڑھاؤ۔ سب کے سب حال کے کائنات کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ بچے بہت دلچسپی سے تمام باتیں سن رہے تھے۔ ابا جان نے انہیں بتایا کہ انسانی جسم کی مثال لیجیے، ہمارے تمام اعضاء خود کار نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ گردے خود ہی فاضل مادے الگ کرتے ہیں۔ دل تمام رگوں میں خون کی گردش و روانی کو ممکن بناتا ہے، یعنی ہمارے جسم کا ہر عضو نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہوئے اپنے افعال سر انجام دیتا ہے۔ افعال کا مطلب ہوتا ہے کام۔ اس میں ہلکا سا بگاڑ یا رہنا کا مطلب ہوتا ہے خلل یا رکاوٹ آ جانے سے سارا نظام درہم برہم کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ قدرت کے سارے اصول اس بات کے مظہر ہیں کہ نظم و ضبط کی پابندی ہی میں ہماری بقا اور ترقی کا راز، بقا کا مطلب ہے پائیداری یا ہمیشگی، کا راز پوشیدہ ہے۔ مونسا، ابا جان ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نظم و ضبط کی پابندی کیسے کر سکتے ہیں؟ ابا جان دیکھو مونسا، اگر ہم اپنا ہر کام وقت پر کریں، پڑھائی کے وقت پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیلیں، اپنے اسکول کی اور ذاتی چیزوں کو استعمال کے بعد ان کے ٹھکانے پر واپس رکھیں، ایک دوسرے کے کام کے اوقات کا احترام کریں، بلا وجہ دوسروں کے کاموں اور باتوں میں دخل اندازی نہ کریں، تو اس سے بھی نظم و ضبط قائم رکھنے میں مدد ملے گی اور ہم بہتر انداز میں اپنے اپنے کام سر انجام دے سکیں گے۔ جی ابا جان، مونسا نے اس بات میں جواب دیا۔ ابا جان نے گفتگو سمیٹتے ہوئے بچوں کو بتایا، بچوں تجربے سے ثابت ہے کہ جو قومیں نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتی وہ افراتفری کا شکار رہتی ہیں، اپنا وقت ضائع کرنے کے ساتھ بے ترتیبی اور انتشار پھیلانے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ انتشار کا مطلب ہوتا ہے تتر بتر ہونا۔ جبکہ ترقی یافتہ قومیں ترقی پذیر قوموں کی نسبت نظم و ضبط کی پابندی زیادہ کرتی ہیں۔ ترقی یافتہ قومیں نظم و ضبط کو اپنا کر ہی دنیا میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئیں۔ ان قوموں نے انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک قاعدوں اور قوانین کی پابندی کو اپنے لازم قرار دیا۔ نظم و ضبط کی پابندی کرنا عام و خاص دونوں پر فرض ہے۔ ہمارے قائد نے بھی ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیں، اپنے اور دوسروں کے لیے ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں مدد فراہم کریں جہاں امن و سکون اور ترتیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اصول و ضوابط کے تحت منظم انداز میں گزاریں، کیونکہ کامیاب طرز زندگی کا راز نظم و ضبط کی پابندی ہی میں مضمر ہے۔ مضمر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا مخفی ہے۔ آئیے مزید جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہارے کسی کام میں یہ پسند کرتا ہے کہ اسے عمدگی اور سلیقے سے کیا جائے۔ نظم و ضبط عربی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہے انتظام و انصرام۔